4 ماہ کے بعد آج مجھے جمعہ کی ادائیگی کا موقع مل رہا ہے۔ میری زندگی میں بالغ ہونے سے پہلے سے لے کر جمعہ تو کیا نماز پنجگانہ بھی کبھی قضا نہیں تھی۔ اللہ کے فضل سے بالغ ہونے سے پہلے سے میں صاحب ترتیب، ظالموں نے 4 ماہ مجھے جمعہ نہیں پڑھنے دیا، عید نہیں پڑھنے دی۔ 14 اگست کو میں کہہ رہا تھا میں اچھے آزاد ملک میں ہوں کہ میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال اس کا حساب انہیں دینا پڑے گا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے موجود ہوں۔ عید والے دن تو وہ جو میرے پہرے دار تھے ان کو بٹھا کے میں نے خطبہ دیا اپنے پنجرے کے اندر۔ اگرچہ شرعی جو تقاضے تھے ان کے مطابق تو شرائط ہی نہیں پائی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی حاضری لگوائی اور اسی جگہ عید پڑھا دی۔ اور مجھے وہ رات نہیں بھولتی کہ جب میرا دل تھا لکھنے کو اور لکھ سکتا نہیں تھا، میں نے خوشبو کا وہ پڑی تھی شیشی، اور اس کے اندر وہ جو شیشے کا راڈ چھوٹا سا ہوتا ہے خوشبو لگانے کی، اس سے میں نے کوشش کی بسکٹ والے ڈبے پہ لکھنے کی، مگر نہ لکھا گیا۔ سالن کا شوربہ پڑا تھا، میں نے اس سے کوشش کی، نہ لکھا گیا۔ میری مہندی پڑی تھی، میں نے وہ گھول کے میں نے اس سے کوشش کی، نہ لکھا گیا۔ میں نے کہا اے اللہ، یہ کیسا دیس ہے کہ میں لکھ نہیں سکتا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ لکھنا جلد کتنا ضروری ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ اگر مجھے جیل میں رکھیں گے تو میں جیل میں تفسیر لکھ لوں گا، میں جیل میں یہ لکھ لوں گا۔ تو یہ تو کالے پانی والے انگریزوں سے بھی ظالم ہیں کہ جنہیں یہ بھی ڈر ہے کہ یہ اگر لکھے گا تو ہمارے لیے زوال کا باعث بن جائے گا۔ پھر مجھے یہ ذہن میں پکا ہوا کہ میرا تو میں نے اتنی زندگی خرچ کی دین سمجھنے میں، اور اگر وہ میرے ساتھ ہی دفن ہو گیا اور میں وہ لکھ نہ سکا تو یہ بھی ایک مجھ سے مواخذہ بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا۔ یہ ظالم تو یہاں تک اس کے دشمن ہیں اس پیغام کو روکنے کے، تو اس سے بھی ایک مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کی۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بدن پر گرمی کے وہ اثرات کبھی بھی نہیں دیکھے۔ جو پہلے ہفتے میں میرا سارا بدن جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 ہزار دانوں سے بھر چکا تھا، یعنی کوئی 1 انچ جگہ بھی خالی نہیں تھی، اور وہ یعنی پھوڑوں کی شکل اختیار کر چکے تھے، یعنی اوپر آگ، وہ بلب اور ساری صورتحال اس کے اندر۔ لیکن اس وقت اس گرمی کا بھی یہ نہیں تھا کہ اب مر جائیں گے کیا ہوگا۔ اور پھر اب یہ جو سردی تھی، جو کہ وہاں پر وہی جس کے ذریعے سے انہوں نے مجھے، میں جب داخل ہوا تو اتنے ظالم تھے، یہ قائل کہ ہم تمہیں یہ جو چھوٹی سی چٹائی ہوتی ہے پلاسٹک کی یہ دے دیتے۔ وہ گرم کمبل تھا نیچے انہوں نے بچھایا گرمی کے موسم میں، اور سرہانہ گیٹ پہ ہی رکھ لیا۔ 4 مہینے میں نے سرہانہ استعمال نہیں کیا، وہ کہتے یہ الاؤ نہیں ہے۔ اب اس موسم میں اتنی ٹھنڈک نیچے سے کیا میرے لیے مسلسل وہاں بیٹھنا 10 منٹ بھی مشکل تھا۔ میں ادھر ادھر سارے پھر کے میری ہڈیاں، گوشت 7 کلو وزن میرا کم ہو چکا تھا۔ اب شدید سردی تھی، چونکہ دروازے وہ لوہے کی سلاخیں تھیں، ویسے تو
سردی کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ تو میں نے زندگی میں پہلے کبھی بھی ایسی تنہائی مجھے ملی نہیں تھی۔ وہاں تو جیل کے اندر میری ایک علیحدہ جیل تھی، وہ سیل جو تھا ادھر تو کوئی افسر بھی نہیں آ سکتا تھا سپرڈینٹ کی اجازت کے بغیر۔ اس سڑک کو بھی تالا لگا ہوا تھا، صرف پہرے دار جس کی روزانہ ڈیوٹی تھی، اور وہ بھی وہ جو 2-3 دن آتا تھا بدل دیتے تھے کہ اس کی کوئی الیک سلیک ہو جائے کہ کہیں یہ بھی جلالی نہ بن جائے۔ وہ مسلسل بدلتے رہے اور ان کے اوپر جو انچارج ہوتا تھا وہ بھی بدلتے تھے۔ انہوں نے صرف مجھے یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ کہیں لکھ تو نہیں رہا، یعنی انہوں نے آ کے جس طرح وہ امتحان میں بوٹی پکڑتے ہیں تو یہ دیکھتے تھے کہ اس کے پاس کہیں پینسل تو نہیں ہے، کیونکہ جو روٹی دینے کے لیے آتے تو ان کی بھی چیکنگ کرتے تھے کہ جیب میں کوئی پینسل تو نہیں لے کے آ گیا۔ اتنا ڈر تھا ان کو قلم کا۔ مجھے پھر پتا چلا کہ کتنی قوت ہے قلم کے اندر۔ وہ ہمارے لیے اذیتیں نہیں تھی، بہت سی ایسی چیزیں، لیکن انہوں نے اس کے لیے اتنے لوگ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں دے کے لگائے ہوئے تھے کہ تم نے پہرا دیتے رہنا ہے، سامنے کرسی بیٹھ کے سونا نہیں، اس کو دیکھنا ہے رات یہ کیا کرتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے۔ یعنی سامنے جو دروازہ جو ہے اس کے اندر تو کنڈی ہے ہی نہیں، وہ باہر ہی تالے اس کے انہوں نے کھولنے ہیں، اندر میں تو بند ہی نہیں کر سکتا۔ بٹن جو ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے، وہ چاہیں تو چلائیں پنکھا، چاہیں تو بند کریں۔ ایک منٹ بھی ان 4 مہینوں میں مجھے پریشانی نہیں ہوئی کہ میں بند ہو گیا ہوں۔ حالانکہ عام یہ بندہ جو ہے وہ لفٹ میں بند ہو جائے 4 منٹ تو گھبرا جاتا ہے کہ اب کیا بنے گا، تو یہ کبھی تصور ہی نہیں آیا تھا۔ جب شام کو عصر کے ٹائم انہوں نے تالا لگانا ہوتا تھا، اندرونی تالا اس چکی کا، پھر پنجرے کے تالے، پھر احاطے کے تالے، پھر سڑک کے تالے، تو وہ بیچارے ملازم کو حضرت اب اجازت ہے ہم بند کر لیں، کوئی چیز تو نہیں لینی باہر سے، پانی تو نہیں لینا۔ میں کہتا تھا ہم، یعنی ایک دن بھی میں نے انہیں نہیں کہا کہ 1 منٹ ذرا ٹھہر جاؤ یا 5 منٹ ٹھہر جاؤ، ابھی تالا نہ لگاؤ، اور نہ ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں بند ہونے لگا۔ اگر خدا نخواستہ میں وہاں بیمار ہوتا رات کو تو کم از کم 5-6 گھنٹے کے بعد میرا کسی کو پتہ چل جا سکتا تھا۔ وہ ملازم جو کچھ فاصلے پر میرا دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی میری مدد کو تالا کھول کے اندر تب آ سکتا تھا جب 5-6 گھنٹے کم از کم گزریں، کیونکہ وہ خود 2 تالوں کے اندر قیدی تھا اور اس کے پاس کوئی فون یا کوئی ایسی چیز تھی نہیں، اور نہ ہی باہر کوئی سن سکتا تھا۔ کبھی کوئی گشت پہ گزرے ادھر سے وہ بتا سکتا کہ ان کو اب یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، لیکن اللہ کا فضل ہے میں نے زندگی میں یعنی اس طرح کی لذت والی زندگی کبھی نہیں گزاری جس طرح یعنی رب ذوالجلال نے وہاں رکھا ہے۔ حالانکہ شوگر کا مسئلہ، بلڈ پریشر کا مسئلہ، وہ ہیپاٹائٹس کیا کیا، لیکن وہاں مجھے زکام تک نہیں ہوا، بخار تک نہیں ہوا، اور اللہ کے فضل سے ایسی ٹریننگ ہوئی کہ چونکہ وہ سیل بالکل ڈیتھ سکواڈ میں تھا، میرے ساتھ جو دوسرے تھے وہ سارے سزائے موت کے پنجروں میں بند تھے، اور ساتھ ہی پھانسی گھاٹ تھا۔ تو میرے لیے تو یہ سنہری موقع تھا کہ موت کو بڑا قریب سے دیکھتا رہا۔ جب گرمی کا موسم تھا تو وہ ویسے اس کی یہ صورتحال تھی جیسے تنور ہوتا ہے،